اچھا جی، تو آج ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی 24 جولائی 2025 کی ایک آن لائن نشست کا مواد ہے۔ جی بالکل۔ اس میں سوال جواب ہوئے اور کچھ اہم روحانی تصورات پر بات ہوئی۔ جی ہاں، یہ نشست اصل میں سننے والوں کے سوالات کے جوابات پر ہی مبنی تھی، اور ڈاکٹر عظیمی صاحب نے اس میں اسلامی روحانیت کے کئی آپ کہہ لیں گہرے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان نکات کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو میری سمجھ میں آیا وہ ادب کے مفہوم کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا لفظی معنی ہے نرمی۔ جی، نرمی۔ اور مثال بھی دی انہوں نے، موم اور پتھر کی۔ ہاں، وہ مثال بڑی دلچسپ تھی کہ جیسے نرم موم ہوتا ہے نا، وہ سکے کے نقش آرام سے قبول کر لیتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ مرید کو یعنی روحانی شاگرد کو اپنے مرشد کی فکر قبول کرنے کے لیے ویسی ہی اندرونی نرمی چاہیے۔ صحیح۔ یعنی صرف ظاہری طور پر جھکنا نہیں۔ نہیں، وہی تو نقطہ تھا۔ اچھا، تو پھر با ادب با نصیب کا جو محاورہ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ اندرونی قبولیت، ایکسیپٹنس۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ جی، کہ مرشد کی بات کو اپنی عقل یا دلیل سے پرکھے بغیر مان لینا۔ ہاں، بغیر چوں چران کے۔ انہوں نے اپنے مرشد کریم کی مثال بھی دی تھی نا؟ جی ہاں، دی تھی کہ وہ ان کے سامنے اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی ذاتی رائے کو ایک طرف رکھ دیتے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے مکمل سپردگی ہے جو شاید علم کو یا فیض کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہو۔ صحیح کہا۔ تو کلیدی نقطہ ظاہری احترام سے زیادہ اندرونی آمادگی ٹھہرا۔ بالکل۔ اچھا، اسی قبولیت اور سمجھنے کی کوشش سے جڑی ہوئی اگلی بات تھی کتاب لوح قلم کی۔ جی، لوح قلم۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر سمجھنے والی ایک اہم علمی دستاویز کہا۔ جی کہا، لیکن یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ اسے الہامی کہہ کر یا شاید بہت مشکل سمجھ کر پڑھنے سے تھوڑا جھجکتے ہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ تو ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اسی بات پر زور دیا کہ بھئی یہ کتاب سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہی تو لکھوائی گئی ہے۔ صحیح۔ اسے بس اونچا رکھ دینا مقصد نہیں۔ قلندر بابا اولیاء کا قول بھی انہوں نے نقل کیا۔ اچھا، کیا قول تھا؟ کہ جو خلوص نیت سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اہم بات کوشش ہے، سمجھنا وہ فرماتے ہیں اللہ کا کام ہے۔ لیکن کوشش کاوش وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل، خلوص نیت سے اسے مشکل کہہ کر چھوڑ دینا تو گویا دروازہ بند کرنے والی بات ہوئی۔ بہت خوب۔ اچھا، کوشش اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بات چل رہی ہے تو اگلا موضوع قرض حسنہ کا تھا۔ سورۃ الحدید کی آیت 11۔ جی، اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ یہ تصور تھوڑا سمجھنے میں مشکل لگتا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے قرض دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی کیا وضاحت کی؟ انہوں نے اس کی تشریح یوں کی کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یہ اصل میں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے نا۔ جی بالکل۔ صرف اللہ کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہی گویا اللہ کو قرض دینا ہے۔ یہ ایک بہت ہی منفرد زاویہ ہے۔ واقعی یہ تو بالکل نئی بات ہے میرے لیے۔ اور یہ تصور انہوں نے بتایا براہ راست توحید صفاتی سے جڑا ہے۔ توحید صفاتی یعنی اللہ کی صفات کی توحید؟ جی، یعنی یہ شعور رکھنا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کی عطا کردہ صفات کا عکس ہے، اسی کی بدولت ممکن ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی ہر عمل میں اپنی نفی اور اللہ کی صفت کا اقرار؟ بالکل، یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں بلکہ ایک مستقل احساس، ایک شعوری کیفیت ہے جسے پیدا کرنا ہے۔ یہ شعور تو یقیناً انسان کی اندرونی کیفیت بدلتا ہوگا۔ لازماً۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات پھر خوشی کی حقیقت پر بھی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اصل خوشی مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ جی نہیں، نہ کامیابیوں میں، اصل خوشی اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کا قرب یعنی؟ جب انسان اندر سے اللہ کے قریب ہوتا ہے تب وہ حقیقی معنوں میں خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے بچے کی مثال دی تھی نا؟ ہاں، کہ بچہ ماں کے پاس ہو تو خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات انسان کی تخلیق کے آپ کہیں ڈیزائن سے جڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، احسن تقویم، بہترین ساخت۔ جی، اس ساخت میں انسان فطرتاً اللہ پر انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اللہ پر انحصار چھوڑ کر وسائل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ وسائل یعنی دنیاوی چیزیں؟
ہاں، چاہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے وسائل ہوں جیسے رزق، یا انسان کے اپنے بنائے ہوئے جیسے پیسہ، ٹیکنالوجی وغیرہ۔ تو جب ان پر انحصار بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اپنی بہترین حالت احسن تقویم سے گر کر اسفل سافلین یعنی پسترین حالت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو انہوں نے پہلے حیوان کہا اور پھر حیوان پریشان۔ حیوان پریشان یعنی پریشان جانور؟ جی، تو مرشد کریم کی وہ جو دعا ہے اللہ خوش رکھے، اس کا گہرا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ اپنے قرب میں رکھے، اپنے پر انحصار قائم رکھے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت گہری بات ہے، قرب اور انحصار۔ اچھا، ایک اور بہت ہی دلچسپ نکتہ تھا، وہ نان انوالومنٹ یعنی غیر ملوث رہنے کا۔ جی، عدم مداخلت۔ ڈاکٹر صاحب نے حضرت نوح علیہ السلام اور ایک افران اور راز یہ بتایا کہ ان کا ذہن دنیاوی معاملات میں الجھتا نہیں تھا۔ یعنی خوشی ہو یا غمی، وہ اس میں انوالو نہیں ہوتے تھے۔ جی، جس کی وجہ سے ان کی توانائی، ان کی لائف فورس وہ محفوظ رہتی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، خوشی غمی تو آتی رہتی ہے، اثر تو ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی وضاحت یہ تھی کہ یہ لا تعلقی یا بے حسی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ اپنے اندرونی سکون کو، اپنی اندرونی کیفیت کو بیرونی حالات سے مشروط نہ کرنا ہے۔ یعنی باہر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اندر سے آپ متاثر نہ ہو۔ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ دنیا کی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اثر نہ لینا۔ صحیح۔ جب ہم کسی چیز سے شدید متاثر ہوتے ہیں تو ہماری ذہنی اور روحانی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی انرجی ڈرین ہوتی ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اس توانائی کو بچا کر غور و فکر جیسے مثبت کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی دنیا میں رہیں، ذمہ داریاں بھی نبھائیں، مگر اپنے اندر کی کیفیت کو بیرونی حالات کا غلام نہ بننے دیں۔ یہ ایک شعوری کوشش سے حاصل ہونے والی کیفیت ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ تھے آج کی گفتگو کے کچھ اہم نکات جن کا ہم نے جائزہ لیا۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی اس نشست سے جو بنیادی باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ روحانی ترقی اور اندرونی سکون کے لیے کچھ اصول بڑے کلیدی ہیں۔ جیسے ادب یعنی وہ نرمی اور قبولیت والا رویہ، پھر توحید صفات کا شعور کہ ہر عمل اللہ کی صفت سے ہے، حقیقی خوشی کا ادراک کہ وہ اللہ کے قرب میں ہے، اور آخر میں وہ غیر ملوث رہنا۔ جی، دنیاوی معاملات میں ذہنی طور پر غیر ملوث رہ کر اپنی توانائی بچانا اور اسے مثبت کاموں میں لگانا، یہ صرف آپ دیکھیں علمی باتیں نہیں ہیں۔ نہیں، یہ تو عملی زندگی میں سکون پانے کے راستے ہیں۔ بالکل، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے اور اطمینان پانے کے طریقے۔ اب اصل سوال یا غور طلب بات یہ رہ جاتی ہے جی، کہ ان گہرے اصولوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم اپنی روزمرہ کی سوچ اور عمل کا حصہ بنانے کی شعوری کوشش کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔